جو ذاکرین اللہ کثیرن، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کثرت سے ذکر کرتی ہیں، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے اور بڑا اجر بھی تیار کر رکھا ہے کہ پھر اگر وہ چوک بھی جائیں گے، غلطی کھا بھی جائیں گے، تو پھر کیونکہ انہوں نے مقصد تو شریعت کو مد نظر رکھا تھا، تو انسان دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں واضح ہیں تو ان میں تو غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں، کیونکہ جو چیز شریعت نے واضح بتا دی، جو حضور کی حدیث میں واضح ہے، بات ہی ختم۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اجتہادی ہیں، یعنی بعد کے علماء ان میں سوچ بچار کر کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے آج آپ لوگوں کے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس دیکھیے ہماری زبان اردو کے جو الفاظ ہیں، پنجابی کے جو الفاظ ہیں، سرائیکے کے الفاظ ہیں، پشتو کے الفاظ ہیں، بلوچی کے الفاظ ہیں، سندھی کے الفاظ ہیں، اب یہ لفظ تو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے نا، سارے کے سارے لفظ قرآن میں تو موجود نہیں ہے نا بھائی، تو ہمارے ان لفظوں سے لوگ طلاقیں دیتے ہیں۔ اب بعین ہی ان کا ترجمہ نہ قرآن میں موجود نہ حدیث میں موجود، تو اب ڈائریکٹلی تو قرآن حدیث سے ان کا مسئلہ معلوم کرنے کی کوئی رستہ ہی نہ رہا کہ ہم کیسے معلوم کریں گے۔ مثلا ایک بندے نے ایسے انداز میں طلاق دی کہ جو ہماری پنجابی کا لفظ ہے اور اس لفظ کا ترجمہ عربی میں کہیں ہے ہی نہیں، مطلب قرآن حدیث میں، تو اب کوئی کہے کہ جی صرف قرآن اور حدیث سے، تو پھر ان چیزوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں رہے گا، ہم کہیں گے کہ شریعت نامکمل ہے، کہ شریعت ان کا فیصلہ ہی نہیں کرتی۔ تو اللہ ہمارے اماموں پر رحمت فرمائے، ہمارے بزرگان دین پر رحمت فرمائے، اور رب ذوالجلال نے وہ شریعت رکھی ہے جو قیامت تک ہر مسئلے کا جواب دیتی ہے۔ اب اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ اصول اور ضابطے قرآن میں بھی موجود ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہیں۔ اب الفاظ جیسے بھی ہوں، جس زبان کے بھی ہوں، وہ اصول کے سامنے رکھیں گے اور شریعت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف کہ ایک عالم کی کوئی اور رائے ہو، دوسرے عالم کی کچھ، اور سمجھی آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ مثلا ابھی روزے آ رہے ہیں اور روزے آئیں گے تو بڑے بڑے نئے نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہیلر استعمال ہوتا ہے سانس کے اندر، جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کو پھر بیماری ہو جاتی ہے تو ٹیکا لگواتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں، تو اب اس میں اختلافی مسائل آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں ٹیکے کا تو کہیں ذکر نہیں نا واضح طور پہ کہ سرنج لگائی جائے، ٹھیک ہے، انہیلر کا ذکر تو نہیں۔ اب اچھا مطلب ہے شوگر پیشنٹ، ذیابیطس، ان جیسے عجیب و غریب مرض آ گئے ہیں، تو ایک ایک کا ذکر تو قرآن نے نہیں کیا نا، یا حضور کی زبان نے تو نہیں کیا۔ اب یہ اجتہادی مسائل ہیں، اب ان کو ہم نے، علماء کرام نے اپنی غور اور فکر سے، علماء کرام نے، کنہوں نے بھائی؟ یہ نہیں جو بندہ عوام نے، یا جس کو الف بے تے کا بھی نہ پتا ہو، وہ بھی لفظی عالم نہیں، جس کو حقیقتاً علم ہو قرآن و حدیث کی نصوص کا کہ کس طرح سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اور آج یہ تو بہت مفقود، بہت ہی کم قلیل ایسے لوگ ہیں، اور وہ اس میں سے مسئلہ اخذ کرتا ہے، اور پھر یہاں پر آراء مختلف ہو جاتی ہیں اصولوں کے استعمال کی وجہ سے۔ کچھ کے نزدیک وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا، کچھ کے نزدیک، مسئلہ تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا آئے گا بھائی؟ ٹیکے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر ٹیکا لگوایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ انہیلر استعمال کیا تو روزہ، تو اب سانس کا مریض جو اس طرح کے جس کو استعمال کرنا پڑے بامر مجبوری، وہ فدیہ دے گا، یعنی روزے کا فدیہ دے گا۔ تو اس طرح سے میں ابھی میرا موضوع نہیں، میں صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اب غور فکر شریعت کے ان مسائل میں اگر غلطی بھی ہو جائے گی، یعنی وہ غور کرے گا اور اس میں غلطی بھی ہو جائے گی، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ، ہے تو وہ ذاکرین میں نا، دیکھ تو وہ شریعت کو رہا ہے نا، اگر غلطی بھی کھا جائے گا تو رب نے اس کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، فرمایا واجرا عظیما، تھوڑا اجر بھی نہیں بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اس نے ڈھونڈنا تو مولا کی رضا چاہیے نا، لیکن جہل سے نہیں، جو حقیقتاً علم رکھتا ہو، ورنہ تو ہر بندہ پھر شریعت بتانا شروع کر دے گا نا، اور پھر تو قرآن حدیث مذاق بن جائے گا کہ جس کی جو طبیعت آئے گی وہی شریعت بنا لے گا۔ اور زیادہ تر آج ہے بھی ایسا کہ جس مسئلے کو طبیعت مانتی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کئی لوگ کہتے ہیں اس گالے جیسا اس مولی نہ لاتے اس گالے جیسا، تو یہ شریعت تو نہ ہوئی نا، یہ طبیعت ہوئی نا۔
تو کہتے ہیں اس مسئلے جیسے انا مسئلہ کالا نہ لا، اس مسئلے جیسے اتنا مسئلہ کالا نہ لا. تو پھر یہ شریعت تو نہ ہوئی نا، یہ طبیعت ہوئی نا، کہ آپ شریعت نہیں مان رہے آپ، یعنی جدھر سے آسانی مل رہی ہے جس مسئلے میں ادھر. اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں. امام ہو، بولو بولو کتنے؟ چاروں ہو، لیکن پیروی ایک کی ہم کرتے ہیں، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی ایک کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چاروں حق ہیں تو پیروی ایک کی کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ مسائل میں اجتہادی میں ان کا فرق ہے. اگر چاروں کی اتباع کی جائے تو ہر بندہ اپنا من مانا مسئلہ لے لے گا، تو پھر شریعت کی اتباع نہ ہوگی، طبیعت کی ہو جائے گی. کیونکہ کئی ایسے مسئلے ہیں جس میں امام حنیفہ کے نزدیک وہ جائز ہے اور ان کے نزدیک ناجائز ہے، ان کے نزدیک جائز ہے اور ہمارے نزدیک وہ. تو یہ لوگ کہیں گے جی چلو اس مسئلے میں ان کے پیچھے، اس مسئلے کے اندر اس کے پیچھے اس کے مسئلے، تو بھئی شریعت تو نہ ہوئی نا. پھر یہ طبیعت بن جائے گی کہ جب دل چاہے گا اس کے پیچھے چلے جاؤ، جب دل چاہے گا. تو اس لیے پکڑنا ہے تو ایک ہی کو پکڑنا ہے. اور پھر اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہو گئی، رب فرماتا ہے عد اللہ لہم مغفرۃ واجرا کریما. اگر غلطی ہو بھی گئی، چاہ تو میری رضا رہا تھا نا، ڈھونڈ تو میرا حکم رہا تھا نا. فرمایا پھر یہ ہوگا کہ غلطی ہو بھی گئی تو ان کے لیے فرمایا مغفرۃ، بخشش بھی تیار ہے، اور اجرا عظیما، اور بڑا اجر بھی تیار کر رکھا ہے ہم نے. تو اس لیے ہر کام میں حضور کی شریعت ڈھونڈا کرو کہ شریعت مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہے. تو اگر اب ہم خود تو صاحب علم ہوتے نہیں، تو اس لیے تمہیں کہاں رجوع کرنا پڑے گا بھائی؟ علماء کے پاس. کدھر رجوع کرنا پڑے گا بھائی؟ بولیے کس کے پاس بھائی؟